السلام علیکم، میرا نام مظفر عباس مرزا۔ میرا یوٹیوب چینل سوال، جو ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں، میں ان کی گتھیاں سلجھانے کی ایک ادنا سی کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور آگے نیکسٹ فارورڈ کیجئے، شیئر کیجئے اپنے گروپس میں۔ تھینک یو۔ یہی آپ میری سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے دوست ہیں، عزیز و اقربا ہیں، اگر مجھے آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو فارورڈ ضرور کیجئے اور لائک کیجئے۔ تھینک یو۔ آج کا میرا ٹاپک ہے صدقہ۔ صدقہ جو ہے یہ بہت سمپل، صدقے کو اصل میں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ میں صدقے سے متعلقہ واقعات بھی گوش گزار کروں گا، اور اس سے پہلے میں کچھ چیزیں اور ڈسکرائب کروں گا۔ اس سے پہلے جو ڈسکرائب کروں گا وہ یہ ہے کہ صدقہ، مثلاً صدقہ اتارنا کس طرح سے چاہیے، صدقہ کرنا کس طرح سے چاہیے، صدقہ کا بہترین کون سا ہے۔ تو سب سے بہترین صدقہ میری نظر میں یہ ہے کہ صدقہ حقیقی ضرورت مند تک پہنچا دیں۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے آپ نے صدقے کا عمل کامیابی سے ادا کر دیا۔ نمبر 1، فرسٹ پرائورٹی۔ اور کسی حقیقی ضرورت مند تک پہنچنا یہ اصل ایشو ہے۔ ویسے تو آپ کسی کو بھی آفر کریں گے کہ یہ لے لیں، وہ دے دیں، وہ تو بہت سارے لوگ امیدوار بن جائیں گے۔ آپ کو پروو یہ کرنا ہے کہ ضرورت مند کون ہے۔ آپ ضرورت مند تک آپ نے پہنچانا ہے، نہ کہ ہر مانگنے والے کو آپ دے دیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میرا خیال ہے، باقی بہتر میرا پاک پروردگار زیادہ جانتا ہے کہ آپ کا یہ عمل صحیح ہے یا غلط۔ میرا خیال ہے کہ اگر حقیقی ضرورت مند تک نہیں پہنچا تو آپ نے جو ایشو آپ کا ہے وہ سولو نہیں ہوا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، صدقہ کس طرح سے کیا جائے۔ پہلا کوشچن میں یہاں سے کروں گا۔ صدقہ ایک ہے روپے پیسے کا، جان کا، مال کا۔ مثلاً آپ نے چاول، گندم، روٹی، سالن اینڈ ایکسیٹرا پیسے کا صدقہ کر دیا، اور اگر آپ نے کسی ضرورت مند تک پہنچا دیا تو آپ نے بہت اچھا کام کر دیا۔ اس سے بھی زیادہ بہتر صدقہ یہ ہے میرے خیال میں کہ آپ نے زندہ صدقہ کرنا ہے۔ زندہ سے مراد یہ ہے کسی انسان کا نہیں، کسی جانور کا، پرندے کا، جس کو آپ یا تو آزاد کر دیں یا اس کو ضرورت مندوں تک پہنچا دیں۔ مثلاً اگر آپ نے کسی بکرے اور بکری کا صدقہ کیا، مرغی کا صدقہ کیا، اور آپ نے حقیقی ضرورت مند تک پہنچا دیا تو آپ کا یہ صدقہ جاریہ بن گیا۔ مثلاً مرغی ہے وہ انڈے دے رہی ہے، بکری ہے وہ بچے دے رہی ہے، دودھ دے رہی ہے، تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ بن گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے اس کو حلال کیا اور حلال کرنے کے بعد اس کا صدقہ کیا، اس کا صدقہ کر کے حلال کیا اور گوشت تقسیم کر دیا، یا سالن بنا کے یا ویسے خام گوشت کی صورت میں تقسیم کر دیا، اب اس میں سے پاسبل ہے کہ آپ کسی ضرورت مند تک بھی پہنچے یا نہ پہنچے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اب میں آپ سے تو کوشش ہمیں کرنی یہ ہے کہ زندہ کا صدقہ ہو اور حقیقی ضرورت مند تک پہنچے۔ یہ دو طرح کے سبجیکٹ ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب صدقہ آپ نے کر دیا۔ نہ کہ آپ صدقہ اتاریں، مثلاً آج آپ نے نیت کی صدقہ اتارنے کی، 10 روپے، 100 روپے، 50,000 روپے، جو بھی واٹس ایور اماؤنٹ ہے وہ آپ نے یا چاول کا، گندم کا صدقہ کیا اور اس کے بعد رکھ دیا، اور مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد اینڈ ایکسیٹرا جب بھی آپ نے کسی دوسرے تک پہنچا، تو جب آپ نے دیا کسی کے دوسرے ہاتھ میں تو صدقہ آپ کا اس وقت ہوا۔ کیا تو نیت آپ نے 6 مہینے پہلے تھی، نیت کی بات نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں پہنچنے کی ہے۔ پھر وہ صحیح ہاتھ تک پہنچا، یعنی کہ حقیقی ضرورت مند ہے، تو پھر وہ اتنے کامیاب ہوا۔
اب اس کو میں سمیٹتا ہوں بات کو اپنی، اور میں اب 2-3 واقعات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہماری ایک عزیز ہاسپٹلائز تھیں آخری وقت میں اپنے، تو ان کا صدقہ اتارنا شروع کیا تو کافی پیسے ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ مجھے تو زندہ بکرے کا صدقہ کرنا ہے۔ اس کا مزید اس میں پیسے ڈالے گئے اور وہ زندہ بکرا اپنے ہاتھوں سے خریدا گیا، نہ کہ کسی نے تھما دیا کہ جناب آپ یہ لے جائیں، نہیں، بالکل نہیں۔ اور وہ بکرے کا صدقہ ہوا۔ آخر میں آپ کو اس کی نیت بھی بتاؤں گا کہ صدقے کی نیت کرنی کیسے چاہیے۔ صدقہ کیا گیا، جنازہ روانہ ہوا قبرستان کے لیے۔ ابھی جنازہ جو ہے گیٹ گھر کا پار نہیں ہوا تھا، وہ بکرا گرا، جو کہ بہت صحت مند، اچھا خاصا صحت مند نارمل تھا، اور وہ گرا اور مر گیا، پہلا۔ دوسرے نمبر پہ ایک بس ذاتی چیز شیئر کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ خواب جو ہیں وہ ہمیں آگاہی دیتے ہیں آنے والے وقت کی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس میں ایک خواب ہے کہ جس میں آپ دولہا کو دیکھتے ہیں اور دلہن اس میں نہیں دیکھتے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ مر جائے گا۔ اب یہ جس کو معلوم ہے وہ ہے، بہرحال یہ تعبیر ہے۔ یہ جو کوئی خواب کی تعبیر دیکھنے والے ہیں، آپ ان سے، یا کتابیں بھی ہیں موجود، اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ میرے اپنے بیٹے نے یہ دیکھا کہ صدقہ وہ اس کا کہ شادی ہو رہی ہے اس کے بھائی کی، بڑے بھائی کی، اور وہ دیکھ رہا ہے اور سب لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ہم دونوں ہی کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری فیملی میں سے کوئی نہیں ہے، تو مبارکباد دے رہے ہیں سب لوگ آ کے شادی کی۔ تو میں نے کہا دلہن کون ہے تھی؟ کہہ رہے دلہن کوئی بھی نہیں تھی، دلہن کا تو مجھے یاد بھی نہیں کوئی۔ تو میں ایک دم سے میرے علم میں تھا، تو میں نے کہا یہ تو خطرناک بات ہو گئی۔ تو میں نے فوری طور پہ اگلے دن جب اس نے مجھے بتایا صبح، تو میں نے آفس جانے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا کہ یار یہ صدقہ کرو، زندہ مرغی لو، اس کا صدقہ کرنا، اس کو حلال کروانا اور اس کا گوشت تقسیم کسی کو دے دینا۔ اور اس کو میں نے کہا کہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جانا۔ نیکسٹ ڈے یہ ایسا ہوا کہ وہ پھر ایسے ہی میں نے اسے کہا کہ اپنے بھائی کو بھی لے جانا اور خود بھی جانا۔ اس نے دونوں دن اکیلے نے ہی صدقہ کیا اور اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لے کے گیا۔ بچے ہیں کہ اپنے ادھر ادھر اپنے کھیل کود میں ادھر مصروف تھے، دونوں کا آپس میں کوئی دوستیاں علیحدہ علیحدہ، دونوں کی مصروفیتیں علیحدہ علیحدہ، اس لیے وہ کوارڈینیشن نہیں ہو سکی۔ اور جس نے خواب دیکھا تھا وہی دونوں دن صدقہ کرنے چلا گیا اور صدقہ کر آیا۔ تیسرے دن ایسا ہوا کہ وہ گھر میں بالکل اکیلا تھا، باقی فیملی سب گھر میں کوئی بھی نہیں تھی۔ تو ہمارے گھر میں ایک ٹی وی تھا جو سٹینڈ پہ لگا ہوا تھا، اور وہ اپنے کھیل کود کوئی بچوں والا، یہ میٹرک کے زمانے کی بات ہے، 9th میٹرک کے زمانے، ان کے اپنے کوئی کر رہا تھا ایکٹیویٹی۔ تو جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے سر کے اوپر ٹی وی کا سٹینڈ تھا، اس کے اوپر ٹی وی رکھا ہوا تھا، اور وہ خاصا بڑا ٹی وی تھا۔ بہرحال اس کے بعد ساتھ ہی ہماری گلاس ٹیبل تھی، اور وہ ایسا ہوا کہ وہ ابھی اٹھا ہے وہاں سے، اور وہ گلاس ٹیبل وہاں سے ہلی اور ٹی وی جو ہے لڑزتا ہوا نیچے آ کے گرا۔ لڑزنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیچ اصل میں ادھر ادھر کرنے سے ایسا ایسا لوز ہو گئے، کھل گئے، اور وہ جو گرنا تھا میرے بیٹے کے سر کے اوپر، وہ اس کے سر پہ نہیں گرا بلکہ زمین پہ گرا۔ اس میں کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوا، مثلاً ٹی وی کا نمبر 1 پہلے، نمبر 2 ٹیبل، گلاس ٹیبل تھی، نمبر 2، نمبر 3 سب سے امپورٹنٹ، سب سے قیمتی چیز میرا بیٹا۔ تو وہ یہ میرے پاک پروردگار نے حفاظت رکھی، تینوں کو اپنا حفظ و امان عطا کیا۔ یہ صرف صدقے کی برکات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بالکل منفرد واقعہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔
ایک گورنمنٹ آفیسر ہیں، تو یہ بریجز وغیرہ سڑکیں بنانا کے وہ انجینئر ہیں، تو کہہ رہے ہیں ایک ہم نے کانٹریکٹ دیا ہوا تھا کانٹریکٹر کو، تو گورنمنٹ کے لوگ بھی اور وہ کانٹریکٹر بھی موقع پہ موجود تھے، کام شروع ہوا، تو پہلا پلر جو بننا شروع ہوا تو اس پہ ایسٹیمیٹڈ تھا 800 بوری اس میں پلر میں سیمنٹ کی لگے گی۔ اب وہ 800 بوری لگی مغرب کے قریب، تو وہ لوگ باتیں کرنے لگے آپس میں، ہماری ٹیم ساری کی اور وہ ٹھیکیدار، کہ رات کا کھانا کیسے کھانا ہے، کہاں کھانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، ادھر ہی منگانا ہے جا کے۔ انہیں نہیں، ابھی مغرب کے وقت تک کام ختم ہو جائے گا اور ہم گھر جا کے کھانا کھائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ مغرب بھی گزر گئی اور کام ہے کہ وہ ایز اٹ از وہیں پہ ہے جتنا مغرب سے پہلے تھا، اور یہ جو ایسٹیمیٹڈ 800 بوری تھی، اتنے مغرب کے ٹائم میں 200 بوری وہ اور منگا چکا تھا ٹھیکیدار، 1000 بوری استعمال ہو گئی۔ 1000 کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ وہیں پہ رکا ہوا ہے جہاں پہ 4 بجے کے قریب تھا، تو پھر یہ فیصلہ کیا کہ 500 بوری منگا لو، ایسے دیکھیے 200 سے کام بھی رکا، بیچ میں ڈیلے ہوا تھوڑا سا، تو 500 بوری آ گئی۔ تو وہ 500 کے بعد وہ بھی استعمال ہو گئی، پھر اگلے 500 کی باری آئی، پھر 500 منگوا لی، 500 کی باری آئی، اور یہ کرتے کراتے فجر کے قریب کا ٹائم پہنچ گیا اور وہ 500 بوری بھی ختم ہو گئی، اور کام وہیں کا وہیں سٹینڈ کر رہا ہے کہ یہ جو جس کو تجربہ کار لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف 1 گھنٹے کا پونے گھنٹے کا کام رہ گیا ہے، اور اس کے بعد ایسا ہوا پونے گھنٹے کا کام جو ہے وہ گھنٹے کا، وہ مغرب سے بیفور مغرب سے پہلے جو ختم ہونا تھا، اب فجر بھی ختم ہو گئی۔ اتنے میں وہاں پہ اس علاقے کے کونسلر صاحب گھومتے گھامتے آ گئے کہ بھئی ان کے علاقے میں کام ہو رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے کیا، انہوں نے بھی رات کے کھانے کی آفر کی تھی، تو ان سے کہا تھا نہیں ہم تو کام ختم کر کے بس جانے والے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے آپ تو کہہ رہے تھے جانے والے ہیں، آپ یہیں پہ موجود ہیں، تو کہا ہاں جی وہ یہ ہمارے لیے عجیب مسئلہ بن گیا ہے، ہمارا ایسٹیمیٹ 800 بوری تھا، یہاں 2000 بوری لگ گئی ہے اور کام ابھی نہیں ختم ہو رہا، اور ہم سب تجربہ کار لوگ گورنمنٹ کے کانٹریکٹر ہمارے سامنے سارا مال ڈل رہا ہے، سب کچھ ہے، ہم خود موقع پہ موجود ہیں، یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہو رہی۔ کانٹریکٹر آخر میں بھاگ گیا کہ میں یہ نقصان نہیں برداشت کر سکتا۔ اب گورنمنٹ کے لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ بیچ میں یہ کام چھوڑ نہیں سکتے تھے، اگر چھوڑتے ہیں تو وہ پلر ایک جان نہیں بنے گا، وہ علیحدہ علیحدہ تو اس لیے انہیں اسی ون گو میں اس کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ پھر گورنمنٹ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہمیں جو بھی ہو ہمیں اس کو مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی ٹھیکیدار کو جو پیسے جائیں گے سو جائیں گے، لیکن یا نہیں جائیں گے جو بھی وہ بعد میں دیکھا جائے گا، پھر لیکن اس کو کام کرنا چاہیے۔ تو وہ ٹھیکیدار نے وہ جو کونسلر صاحب تھے انہوں نے کہا جی آپ کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں۔ جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ایک مزدور سے کہا یار دیکھو وہ ساتھ ادھر پچھلی گلی میں وہ مرغیوں والا آ گیا، کہا ہاں جی آ گیا وہ کہا ایک مرغہ لے کے وہاں سے ابھی صدقہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پلر کے پاس جا کے مرغے کو نیت کی، صدقہ کیا اور اس کو حلال کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وہ فلانی بیوہ ہے اور فلانی بیوہ ہے، یہ 2 لوگوں کو یہ گوشت جا کے تقسیم دیا ہو جا کے، ٹھیک ہے جی۔ وہ بیوائیں بھی خوش ہو گئیں، ان کے گھر گوشت پہنچ گیا۔ اب یہ وہاں سے مسئلہ، اور جو یہ گورنمنٹ کے لوگ تھے اور وہ کانٹریکٹر یہ وہ سب ہنس رہے تھے کہ جناب یہ مرغے کے صدقے سے کیا ہوگا، ہم بھینس کے برابر ہم یہاں سے خرچہ کر چکے ہیں، یعنی کہ اتنے زیادہ ہم سیمنٹ استعمال کر چکے ہیں اور مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوا، اور آپ ایک مرغے سے ہمارا مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں ایک مزدور بھاگتا ہوا آیا ہمارا، وہ کہا جی میں ادھر کو چائے وائے کا دیکھنے گیا تھا ذرا، تو مجھے مل نہیں رہی تھی، تو میں کافی آگے نکل گیا اس کے چکر میں، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کوئی تقریباً 1.25 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر آگے ہمارا مال ایک پائپ سے نکل رہا ہے۔ تو یہ سب بھاگے وہاں پہ گئے، تو انہوں نے ارد گرد دیکھا تو کوئی اور چیز ایسی نہیں تھی۔
اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ مال وہاں کیسے برآمد ہو رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ انگریز کے دور میں وہاں پہ کوئی واٹر سپلائی کی پائپ لائن بچھائی گئی تھی. جب ڈرل ہوئی تو وہ ڈرل نے تو وہ سوراخ تو کر دیا، پائپ اپنی جگہ پہ موجود رہا دو طرفہ. اب وہ ہو یہ رہا تھا کہ جس وقت وہ مسالہ ڈلتا تھا تو وہ پائپ کے اندر بھی جانا شروع ہوا. پھر اوپر سے پریس کیا جاتا ہے اس کو تاکہ پراپر پلر بن سکے. جب وہ پریس کرتے تھے تو مسالہ اور آگے جاتے، تو اتنا زیادہ ڈل گیا کہ وہ 1.25 کلومیٹر آگے تک پائپ 1.25 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر آگے مسالہ وہ نکل رہا تھا. اس کے بعد ان کو سولوشن سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو توڑا، اس کو بلاک کیا اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ 3 واقعات جو میرے گوش گزار کرنے کے ہیں، 2 واقعات کا تو میں راوی خود بذات خود ہوں، تیسرے راوی میرے دوست ہیں جو حیات ہیں اور میرے ساتھ ہیں. تو یہ واقعات گوش گزار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقے کی امپورٹنس بتانا. اب یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ صدقہ جو ہے حقدار تک ضرور پہنچائیں، تلاش کر پہنچائیں، زندہ کا صدقہ کریں. اور آخر میں جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ نیت بتاؤں گا، صدقہ کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کے واسطے میں صدقہ کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. اپنی اس مشکل کے لیے، اپنی اس کام کے لیے، جو بھی آپ کا ایشو ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے، اس مشکل کی دور کرنے کے لیے صدقہ اتارتا ہوں. اپنے جان مال کے، اپنے بچوں اہل عیال کی حفاظت کے لیے صدقہ اتارتا ہوں قربتاً الی اللہ. یہ نیت سمپل ہمیں کرنی چاہیے. دوسرا میری درخواست ہے آپ سے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فارورڈ کیجئے. یہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہوگی. یہی آپ کا میرا دوستی کا حق ہے کہ اگر آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور فارورڈ بھی کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اپنے لیے اور اپنے عزیز اقربا کے لیے، دوست احباب کے لیے آسانیاں تقسیم کیجئے اور اسی کی امید میرے پاک پروردگار سے رکھیے کہ آپ کو بھی اور ہمیں سب کو آسانیاں عطا فرمائے. والسلام.